أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے تیسرا پارہ تلک الرسل مکمل طور پر پڑھا گیا ہے. اس پارے میں سورہ بقرہ کی 34 آیات اور سورہ آل عمران کی 91 آیات، اس طرح 125 آیات آپ نے سماعت کیا ہے. اس سورت کا آغاز انبیاء اور مرسلین کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا ہے. کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا فرمایا ہے. فضیلت کس اعتبار سے عطا کی گئی ہے؟ ان کے درجوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کیا. کیسے؟ فضیلت کے معنی کسی کو چھوٹا کرنا اور کسی کو بڑا کرنا یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک صلاحیت اور اس صلاحیت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر امتحان کو، ہر آزمائش کو انہوں نے پورا کیا. ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قربانی چاہتے تھے تو حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے. یہ ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. اور یہ فضیلت دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دائرۂ کار دعوت کا محدود تھا. وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے، پوری دونوں جہانوں کے نبی نہیں تھے. یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرۂ کار محدود تھا کہ آپ صرف نصارہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی نبی ہیں، مجوسیوں کے لیے بھی نبی ہیں، کافروں کے لیے بھی نبی ہیں، ہندوؤں کے بھی آپ نبی ہیں، سکھوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں. ہاں، جس نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کا نام رکھا گیا مسلمان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رحمت للعالمین ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت آپ پر مکمل کر دی گئی ہے. اب بعض ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں جو انبیاء میں تفریق کرتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ تمہارا نبی ہمارا نبی. ایسی بات نہیں ہے. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب پر امت محمدیہ کا ایمان ہے. جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا، یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ کو نہیں مانتے، یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے بھائی ہیں. ایک حدیث میں کہا گیا کہ سارے نبی آپس میں اللتی بھائی ہوتے ہیں. اللتی بھائی کے معنی کیا ہیں؟ جن کی مائیں الگ الگ ہیں، ماں کی اولاد، اس کو اللتی بھائی کہتے ہیں. تمام سب کی مائیں الگ الگ ہیں، لیکن نبوت کی وجہ سے سب کیا ہیں؟ اب ایک بھائی کا رشتہ رکھتے ہیں. اسی لیے امت مسلمہ کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ انبیاء کے درمیان اس طریقے کا ہم فرق نہ کریں.
چونکہ ہمارا ایمان سارے کے سارے نبیوں پر ہے. جب ایمان ہے تو ہم اللہ کے نبی کے امتیاز کو لے کر دوسرے نبیوں کو حقیر سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ تم دوسرے انبیاء پر مجھ کو فضیلت دے کر تفریق مت کرو. یوں ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، تمام انبیاء پر مجھ کو فضیلت دی گئی. فضیلت کس بنیاد پر؟ کہ میدان محشر میں تمام انبیاء امتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. شفاعت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا. حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت تمام انبیاء پر فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے. یوں ہی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث آئی، آپ نے فرمایا ان اللہ فضلنی علی الانبیاء باربع، 4 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا کیا ہے. پہلی بنیاد کیا تھی؟ پہلی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی الی الناس کافہ، مجھے ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. کسی خاص قوم، کسی خاص محلے، کسی خاص شہر، کسی خاص ملک کا میں نبی نہیں ہوں، بلکہ مجھے سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. پہلی فضیلت. دوسری وجعل الارض كلها لی ولامتی طہور او مسجدا، یہ ساری کی ساری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے پاک کی گئی اور مسجد بنا دی گئی. جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو میری امت کا کوئی بھی فرد کسی بھی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے. یہ ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری. تیسری فضیلت یہ کی گئی ہے کہ وَنَصَرَنِي بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرا رعب اور دبدبا اس زمین پر قائم کیا گیا. کتنی دور تک؟ 1 مہینے کی مسافت تک. کہ اگر کوئی آدمی بائک پر سفر کرتا ہوا 1 مہینے کی مسافت طے کرتا ہے، کوئی آدمی پیدل چلتا ہوا 1 مہینے تک مسافت طے کرتا ہے، اگر کوئی آدمی آج کی ترقی کے لحاظ سے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر 1 مہینہ مسلسل سفر کرتا ہے، یا اگر کوئی آدمی راکٹ میں بیٹھ کر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، 1 مہینے کی جتنی طویل مسافت پار کیا ہوگا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا قائم کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ فضیلت دوسرے نبیوں پر نہیں تھی. کیوں؟ سارے نبیوں کی ایک تحدید تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحدید کے تحت نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ آج دنیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہے، ہمیشہ سے کی، آج کر رہی ہے یا آئندہ بھی کرتے رہے گی، یہ اس کا دوسرا پہلو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے اس دبدبے سے متاثر ہو کر وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اسلام کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 3. اور چوتھی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی وَأُحِلَّ لِيَ الْمَغَانِمْ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. جنگیں ہوتی ہیں تو دشمنوں سے جو مال لوٹا جاتا ہے، سابقہ نبیوں کے لیے وہ حلال نہیں تھا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں کہا گیا پہلے یہ ہوتا تھا دیگر نبیوں کے ساتھ، مال غنیمت جنگ کے بعد جتنا بھی جمع کیا جاتا اس کو ایک ڈھیر بنا کر ڈال دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی. تو اس زمانے کے مومن یہ سمجھتے کہ الحمدللہ ہماری قربانی قبول ہو گئی. اگر کسی آدمی نے کسی قسم کی کوئی خیانت کی ہوگی تو پھر آسمان کی آگ نہیں آتی تھی. یعنی وہ جو مال غنیمت دشمن سے اکٹھا کیا گیا تھا دوسرے نبیوں کے لیے قابل استعمال نہیں تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو قابل استعمال بنا دیا گیا. سبحان اللہ. مال غنیمت میں اللہ کے نبی کا اپنا حصہ ہے، مجاہدین کا حصہ ہے، عام مسلمانوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اور اللہ کے نبی پورے مال غنیمت کو جنگوں سے آنے کے بعد اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے. اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء پر دی گئی ہے. ایسا نہیں ان کا درجہ چھوٹا ہے، ان کا درجہ بڑا ہے. ہم کسی کے درجات کو چھوٹا اور کم نہیں کر سکتے.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتاً یہ بات ہمارے لیے بیان فرمایا کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ الانبیاء اخوۃ للعلات دینہم واحد، تمام نبی آپس میں اللہتی بھائی ہیں، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہی ہے، ان کا دین کبھی الگ نہیں رہا، دین سب کا ایک رہا۔ پھر کہا کہ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ بِعِيسَى ابن مریم، اور اسی طریقے سے میں عیسیٰ بن مریم سے دیگر لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ قریب ہوں۔ یعنی عیسیٰ بہت پہلے نازل کیے گئے، لیکن موسیٰ بہت پہلے نازل کیے گئے، مبعوث کیے گئے، لیکن عیسیٰ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا، لہذا میں عیسیٰ کی نبوت سے سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ سبحان اللہ، اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 255 میں قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ سبحان اللہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم میں کہ ہر انسان کو آیت الکرسی اچھی طریقے سے یاد ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گیا گزرا مسلمان بھی الحمدللہ اس آیت الکرسی کو یاد رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر آیت الکرسی ہے کیا۔ اگر آپ کو عقیدہ توحید اگر سمجھنا ہے تو یہی ایک آیت ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیوں ہے ایک آیت، لیکن اس ایک آیت کی جامعیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 اسماء حسنہ کو بیان کیا جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا الحی، القیوم، العلی، العظیم، کہ پہلا لفظ تو اللہ، الحی، القیوم، العظیم، العلی، معنی کیا ہے؟ اللہ، جس کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لفظ اللہ کی جامعیت یہ ہے، ہر لفظ کے لیے واحد اور جمع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے جس کی کوئی جمع نہیں ہے۔ جیسے الہ، آلہہ کی جمع الہ، رب کی جمع ارباب، اللہ کی جمع نہیں ہے کیونکہ اللہ منفرد، اکیلا، تنہا ہے۔ یہ اللہ کے لفظ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس لفظ کے آگے اور پیچھے سے اگر کوئی بھی لفظ اگر ہم ہٹا دیں تو وہ لفظ اللہ ہی باقی رہے گا۔ کیسے؟ دیکھیے لفظ اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا اللہ کا الف ہٹا دیجئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد ایک اور لام ہٹا دیجئے، لہ ملک السماوات والارض۔ اس کے بعد وہ بھی لام ہٹا دیجئے، بچ گیا ہا، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ یہ لفظ کی جامعیت جو اللہ میں ہے کسی اور لفظ میں پائی نہیں جاتی، اسی لیے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ وہ اسم ذات خاص اللہ نے اپنی ذات کے لیے وضع کیا ہے، اسی لیے اللہ کی جمع اللہ نہیں آتی، خدا کی جمع خداؤں آتی ہے۔ یہ ایک اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے ساتھ الحی اور القیوم اللہ کا اسم اعظم، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے حوالے سے سوال کرتا ہے تو اس کی جو دعا قبول کی جاتی ہے۔ سکھایا گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں کہ تو میری مدد فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، بعض لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ بلا شبہ ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں۔ وہ وسیلہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہی وسیلہ ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور ہماری دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے وسیلے سے ہم دعا نہ کریں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی اسماء اور صفات، اس کے حوالے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو ناجائز وسیلہ ہے
لوگوں کا انسانوں کے حوالے سے ناجائز ہے، لہذا ہم وہ وسیلہ انسانوں کا نہیں مانگتے، چونکہ انسان فنا فی اللہ ہے، فنا ہونے والے کا وسیلہ ہم کیا لیں گے؟ حی اور قیوم قائم رہنے والے کا وسیلہ ہم لیں گے۔ تو اس میں 5 اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کا تذکرہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صرف 5 اسم اعظم کا ہی تذکرہ نہیں، بلکہ آیت الکرسی کی ایک آیت میں ان 5 جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں کے علاوہ اللہ کے 26 صفاتی نام اس میں تذکرہ کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 26۔ دیکھنے میں آیت ایک یہ بہت مشکل، آیت الکرسی جو ہے 4 یا 5 لائن کی ایک آیت ہے، لیکن اس میں اللہ کے 5 نام، اسماء حسنہ اور اسم اعظم، اس کے علاوہ 26 صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آیت الکرسی کے بارے میں بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں، میں ان باتوں کا اعادہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةٌ اے القرآن آیت الکرسی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کا ایک اونچا مقام ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک سورت ہے جو 100 آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں کی سردار آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو تمام سورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی مستدرک حاکم میں ایک حدیث آئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرۃ فیہا آیۃ سیدۃ اے القرآن لا تقرؤ فی بیت فیہ شیطان الا خرج منہ آیت الکرسی۔ کہا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سردار ہے، جس گھر میں شیطان ہو وہاں یہ آیت پڑھی جائے تو وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اب تیسری حدیث اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور بیان کی گئی ہے، من قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبہ آیت الکرسی لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ کوئی بھی آدمی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کی جنت میں حائل ہونے والی نہیں ہوتی جبکہ وہ مر جائے گا۔ یعنی جب آدمی مر جائے گا آیت الکرسی لگاتار پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جنت میں داخل کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے ایک آیت کو ایسا پڑھنے سے جنت کیسے مل جائے گی؟ چونکہ اس میں جو توحید بیان کی گئی ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا، آیت الکرسی سمجھنے والا کبھی شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ ایک آیت انسان کو مکمل توحید سمجھا دیتی ہے۔ پھر فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری۔ کہا گیا کہ جو کوئی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نماز تک اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے اور وہ اللہ کے ذمے چلا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے ذمے جانے کے معنی کیا ہیں؟ ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے بیچ میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے اہل حدیث منہج میں اور غیر اہل حدیث منہج میں بنیادی یہی فرق ہے۔ ہم لوگ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امیڈیٹ دعا کر کے نہیں نکل جاتے، بلکہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات آرام کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اذکار بعد الصلاۃ۔ اس اذکار بعد الصلاۃ میں جہاں پر سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ احد، یہ 3 صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہیں پر آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم آیت الکرسی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے جو دعا کرنا ہے ہم اپنی ذاتی دعا کرتے ہیں جو سنت ہے، یہ جمعیت ہے۔ اور جتنے بھی وہ حضرات جو اہل حدیث کے منہج پر انگلی اٹھاتے ہیں،
ان کی کسی بھی مسجد کے اندر کوئی بھی مصلی آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتا ہوگا الا ماشاء اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن وہاں سکھایا ہی نہیں گیا. اسی لیے میرے بھائیوں، اس حیثیت سے آیت الکرسی ہم ہر بچے کو یاد دلائیں، خود یاد کریں. اور آیت الکرسی پڑھنے کے بہت سے مواقع ہیں روزانہ کی زندگی میں. وہ اوقات میں ہم آیت الکرسی پڑھیں. جب آیت الکرسی پڑھ کر ہم سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو ہمارے لیے نگران مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک ہمارے لیے نگرانی کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت. اس کو غور سے پڑھیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب 150 یا 200 صفحے کی کتاب آیت الکرسی میں ہی لکھ دیا تھا، جو ہمارے لیے بہت بڑا توحید کا منبع ہے. چلیے اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 256 پہ سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنیادی طور پر ایک بات ہم کو سکھایا جو ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے. کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. یہ آیت کا آدھا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، چونکہ یہی سمجھانا بہت بنیادی چیز ہے. اس زندگی میں دو قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک قانون شرعی الہی ہے جس سے کسی بھی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے، اور دوسرا قانون ہمارے اپنے اپنے ممالک کا ہے جس کو اختیار کرنا ہر دیش واسی کے لیے ضروری ہے نا. تو مسلمان کے لیے دو قوانین ہو گئے، ایک شرعی اور ایک ملکی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے کس قانون کو ترجیح دیں گے؟ سبحان اللہ. اسی لیے میڈیا میں بیٹھے ہوئے بعض زر خرید لوگ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن پہلے ہے یا قرآن پہلے؟ کئی لوگ آ کر یہاں رک جاتے ہیں اور بعض لوگ بڑا اچھا منطقی جواب بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے بہترین جواب کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن صرف مسلمان کے لیے ہے، یعنی قرآن کو فالو کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے، اور قرآن کو فالو کرنا ہمارے ملک کے سارے لوگوں کے لیے فریضہ نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے نعمت ہے، لیکن قرآن اس کو مکلف نہیں کھڑایا کہ تم قرآن کی پیروی کرو. بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے لیے سب سے اول قانون ہے قرآن کا. پھر میں ایک ہندوستانی ہوں، اس حیثیت سے میں ملک کے قانون کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. اب بعض لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے بعض بنیادی مسئلوں کے اندر شریعت کو ٹھوکر پر رکھ دیتے. کیسے؟ ہم سب میں ہی یہ چیز، مثال کے طور پر نکاح کے مسائل ہیں. نکاح کے مسائل ہیں، بنیادی طور پر دیکھیں، عاشقی کرنے والے جتنے جوڑے ہوتے ہیں یہ گھروں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور کورٹوں میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں. تو کیا ان کا نکاح ازرو شرع ہوگا؟ نہیں، کیونکہ شریعت کے اصولوں کو پامال کر دیا گیا. یہاں نوجوانوں کا ذہن کیا کرتا؟ کیا ہے، کوئی ساتھ نہیں دیے، کورٹ تو ہے ہمارے واسطے. پہلے شریعت ہے، کیونکہ نکاح کا پہلا حکم کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. قرآن نے نکاح کا دستور بنایا، اصول بنایا، ضابطہ بنایا. اب ایسے وقت میں اگر ہم کہیں کہ قانون کی مدد لے کر ہم نکاح کر لیں گے وہ جائز ہو جائے گا، تو یہ طاغوت کی پیروی کرنا ہے. دوسرا، طلاق کے مسائل میں کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم لوگ بولتے کہ بھئی شریعت بولی آپ کر لو، نہیں بولے ہم قانون سے حاصل کر لیتے. سبحان اللہ. آپ نے شریعت کو کیا کیا؟ مؤخر کر دیا، طاقوں میں رکھ دیا، اور قانون کو آئینہ دکھائے. نہیں، قانون سے دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات، جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو ایسے وقت میں لوگ شریعت کیوں بھول جاتے؟ اچھے لوگ، شریعت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی شریعت کیوں بھول جاتے؟ بولے کہ نہیں کوئی بات نہیں، جائیداد قانون سے تقسیم کرا لیں گے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ قانون شریعت سے نہیں کرتا بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کرتا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کیسا ہے؟ ہندو قانون کے لحاظ سے وراثت تقسیم کی جاتی ہے جس میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. اب آئیں، مومن ہونے کے ناطے اللہ نے کیا کہا؟
صاف صاف کہہ دیا کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاغوت کو ٹھوکر پر رکھے شریعت کے مقابلے میں. کوئی بھی انسان شریعت کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. کفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے. کفر کے لیے یہ بھی بات ہے کہ آدمی عملی طور پر نیت کا مظاہرہ کرتا ہے. نیت کے اعتبار سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. اب نہ جانے ہم میں کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ہمارے لیے اول شریعہ ہے. شریعہ جہاں شریعت ہے شریعت، جہاں قانون ہے وہاں پر قانون. جہاں شریعت نہ ہو ہم قانون کے ساتھ جائیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کا نام ہی رکھا گیا طاغوت. طاغوت کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کے مخالفت میں آنے والے ہر قانون اور ہر نظام کو طاغوت کہا جاتا ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے وہ ملکی سطح پر ہو. ایک شیطانی نظام ہے جو الہی نظام کی مخالفت کرتا ہے. لہذا طغا یا طغا کہتے ہیں سرکشی کرنے کو. اسی سے کہا گیا طاغیہ. ایک قوم پر عذاب آیا تھا طاغیہ کا، یعنی زمین کا پانی نکلا اور ان کو غرق آب کر دیا تو پانی کا جو جوش آیا اس کو کہا گیا طاغیہ. اسی سے لفظ بنا طاغوت، یعنی وہ نظام شیطانی اور انسانی نظام جو شریعت کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا. اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تم میں سے جو بھی آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا. سبحان اللہ. ہم نے کیا کہا؟ اللہ ایک، رسول اللہ خاتم النبیین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ بولیے قانون کس کا اختیار کریں گے؟ اللہ کے نبی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کبھی بھی یاد رکھو ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے ہمیشہ سب سے پہلے ہم میں کا ہر انسان یہ سوچے کہ نہیں، آپ میری رہنمائی کیجئے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، بس خلاص. جہاں شریعت نہیں ہوگی، بہت سے مسائل میں، ہمارے ملکی مسائل میں شریعت نہیں ہے، ہم وہاں ملک کے قانون کا استعمال کریں گے. شریعت رہنے کے بعد کسی قانون کو ہم اختیار نہیں کر سکتے. چلیے ٹھیک ہے، ناحق آپ نے میری زمین کو غصب کر لیا، قانون کا سہارا لے کر وہ زمین آپ کے حوالے کر دی گئی. آپ بولے کہ ہم مقدمہ جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. سوال یہ ہوتا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا؟ نہیں، تو آپ نے کبھی مقدمہ نہیں جیتا. آپ پر کفر کی وعید اس وقت تک لڑکھڑاتی رہے گی جب تک کہ آپ اللہ کے نظام کو اپنے آپ کے اوپر نافذ نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ ایک اور بات، کئی یہاں پر جو ہے آیتیں، بڑی بہترین آیتیں آئی تھیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ان آیتوں کا اظہار آپ کے سامنے کریں. آیت نمبر 262 سے لے کر 264 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے کچھ شرائط اور ضوابط بتائے ہیں. ان ضوابط کو اختیار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن ضوابط کو بیان کیا وہ ضوابط اس طریقے سے: نمبر 1، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی کو احسان جتا کر تکلیف مت دو. سبحان اللہ. آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، بھول جانا، اب احسان نہیں جتانا کسی کے اوپر. دوسرا، خرچ کرتے وقت نیکیاں اور خیر کی زبان استعمال کرنا چاہیے. تیسری بات، اگر کوئی احسان جتا کر تکلیف دے گا تو اس کا صدقہ و خیرات باطل کر دیا جائے گا. چوتھی بات، اسی طرح دکھاوا و ظاہری کے لیے خرچ سے بچنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہیں. پانچویں بات، اسی طرح انفاق کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو جس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. چھٹی بات، اسی طرح حلال اور پاک کمائی سے انفاق کرنا چاہیے. حرام، خبیث، غصب، خیانت کے مال انفاق ہرگز ہرگز نہ کریں. ساتویں بات، انفاق کے راہ میں شیطان حائل ہو کر فقر و فاقہ کشی سے ڈراتا ہے اور فحش و منکرات اور فضول خرچی کے راہیں دکھاتا ہے. آٹھویں بات، اور اللہ تعالیٰ انفاق کے ذریعے بخشش فرماتا ہے. نویں بات، شیطان کے شر سے اپنی نیتوں کو پاک رکھیں. 10ویں بات، یہی حکمت و دانائی ہے، جس کو حکمت مل گئی وہ خیر کثیر پا گیا. 11ویں بات، صدقہ و خیرات ظاہری طور پر بھی دیا جا سکتا ہے
لیکن خاموش اور چھپا کر دینا بہت بہتر ہے۔ دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ 12ویں بات، صدقہ دیتے وقت لوگوں کی صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ مسکین کو تلاش کریں، کیونکہ مسکین اپنی حاجتوں کو ہر کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ 13ویں بات، اللہ رات اور دن انفاق کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انفاق کے جو احکام سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ 13 باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیں آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک کچھ اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے جس میں سود خوروں کی مذمت کی گئی ہے، اور ان مسائل میں 7 بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ پہلی بات کہ سود کھانے والے آسیب زدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے سود کو تجارت کا نام دیا، حالانکہ سود تجارت نہیں ہے، وہ اس سود کے عوض میں بدلے میں جہنم رسید ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سود کو ملیا میٹ کرتا ہے اور سودی معاملات کو نقصان زدہ کر دیتا ہے۔ تیسری بات، اور صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے اور مال میں اضافہ کرتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ سرکشوں اور مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ پانچویں بات، پھر حکم دیا گیا ہے کہ سودی معاملات سے باز آ جائیں، ورنہ یہ اللہ کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور کوئی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مقابلہ کر جیت سکے۔ پھر کہا چھٹی بات، پھر اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے ہم لوگوں کو سودی معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس نے نادانی میں کر لیا اب اس کو چھوڑ دے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، ورنہ یہ اللہ کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش کیا گیا، بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قرضی معاملات کرتے ہیں۔ کیسے؟ بچی کی شادی ہے، مکان خریدنا ہے، بیمار ہو گئے تو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے قرض لے لیتے ہیں، بھائی کچھ پیسے دے دو ہم دے دیں گے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیسے دے دیتے ہیں، اور جب واپسی کی باری آتی ہے تو اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری کچھ بنیادی غلطیاں ہیں۔ قرض کے ہر معاملے میں اسلام کے اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں آیت نمبر 282 اور 283 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض سے متعلق 8 باتیں ہمارے لیے کہا ہے۔ ان 8 باتوں پر ہم عمل کریں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1، قرض کا لین دین یہ آپس میں جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ نمبر 2، قرضی معاملات اور اس کی مدت کی لکھا پڑھائی ہو جانا چاہیے۔ پیپر لیں، قرضی معاملات لکھیں، فلاں نے فلاں کو اس تاریخ کو یہ قرض ادا کیا اور اس وقت تک یہ ادا کر دیں گے، ایک چٹھی پر۔ پھر وہ لکھتے وقت بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اصول بھی ہیں۔ لکھنے کے لیے ایک کاتب کو مقرر کر لیں، یعنی خود نہ لکھیں، دونوں، میں دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں، ہم دونوں کی مداخلت نہیں ہوگی۔ ایک تیسرے آدمی کو لیں گے کہ بھائی ذرا آؤ ہم دونوں کے قرض کے معاملات کو لکھ دو، ایک کاتب اس کے بیچ میں مقرر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لکھنے کے لیے ایک کاتب مقرر کیا جائے جو عدل و انصاف والا ہو، جانبدار نہ ہو۔ چوتھی بات، لکھنے والا اللہ سے ڈرے اور شہادت کے وقت سچی گواہی دیں۔ پانچویں بات، لکھنے میں شروط و قیود میں رد و قضا یا نہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہرگز نہ کریں۔ چھٹی بات، ساتھ ہی 2 گواہ بھی مقرر کر لیں جو گواہی کے وقت حاضر و شہادت سے انکار نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ لکھیں گے ہم دونوں کا معاملہ، یہ دونوں گواہ بن جائیں گے۔ لکھنے والے کو کہا گیا ہم دونوں میں سے کسی کی جانبداری نہ کریں، گواہوں سے کہا گیا تم گواہ بن گئے ہو، جبھی بھی گواہی کے لیے بلایا جائے گا تم جانبداری اختیار نہیں کرنا بلکہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جانا۔ پھر ایک 7ویں بات کہی گئی، وہ یہ ہے اگر حالت سفر میں ہو کوئی گواہ نہ ملے تو حالت سفر میں رہن مقبوضہ، یعنی مثال کے طور پر ہم دونوں مل کر سفر کر رہے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے لیکن ان کو اشد ضرورت ہے، پیسے دینا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ ایک کام کیجیے، آپ کو میں پیسے دوں گا لیکن آپ لوٹانے کے واسطے کوئی چیز میرے پاس گروی رکھنا، جب آپ لا کر دیں گے تو میں چیز دے دوں گا۔ اب یہ سیل فون ہے، وہ بولے کہ ٹھیک ہے آپ میرا فون رکھ لیجئے، میں آپ کو کل یا پرسوں لا کر پیسے لوٹا دوں گا۔
یہ جائز ہے، یہ رہن مقبوضہ یہ جائز ہے. کیوں؟ جب وہ پیسے دیں گے تو میں آپ کو کیا کروں گا؟ آپ کی چیز واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب 8ویں بات یہ کہی گئی، اگر باہمی اعتماد ہو، دونوں جان پہچان کے ہوں، تو پھر باہمی اعتماد کی بنیاد پہ کسی چیز کو قبضے میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا فضل ہے میرے بھائی. ان آیتوں کے بعد تھوڑا سا اپنا جائزہ لے. قرضوں کو لے کر آج کتنے قتل، غارت گری، رشتے ناتے دو پر لگا دیے جاتے ہمارے پاس. کیوں معلوم؟ ہم لوگ لکھا پڑھائی نہیں کرتے. یہ سب معاملات کرنا شریعت نے اس چیز کو سکھایا. اب آئیں سورہ بقرہ کے آخر کی بات. وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں آخری آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، وہاں سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے خزانے میں یہ آیتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو ہمیں عنایت فرمایا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو سوتے وقت 10 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھا کرو. کون سی؟ ابتدا کی 4 آیتیں جس کو کل ہم نے آپ کے سامنے بتلایا، آیت الکرسی کے بعد والی 3 آیتیں اور آخر کی 3 آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو ہمارے لیے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا. جب بندہ اپنی دعاؤں میں ان آیتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. اب آئیں آخری بات 1-2 منٹ کے اندر اس بات کو ختم کر دیتا ہوں میں کہ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوا. سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ آیت کا تقریباً بڑا حصہ 83 آیتوں تک صرف نصارہ اور اہل ایمان کے درمیان ڈائلاگس ہیں. نصارہ عیسائیوں کے بیچ میں اور اہل ایمان کے بیچ میں ڈائلاگس ہیں. سورہ آل عمران کے کئی نام جو ہے تفاسیر میں ذکر کیے گئے ہیں. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سے برگزیدہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت زکریہ کا، یحییٰ کا، مریم کا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ، ان کے سارے خاندان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا اور دوسروں کا تذکرہ ان آیتوں میں نہیں کیا گیا. اس سورت کے کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں. اس کا ایک نام ہے سورۃ الزہرا، سورۃ الزہرا، اور اس کا ایک نام ہے سورۃ امان، اور اس کا ایک نام ہے سورہ مجادلہ، اور اس کا ایک نام رکھا گیا ہے سورۃ کنز، اور اس کا ایک نام رکھا گیا ہے سورۃ الاستغفار. چونکہ اس میں کہا گیا والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت میں اٹھ کر توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مباہلے کا تذکرہ کیا ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ واقع ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی. اس دن میں یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ مباہلہ کب ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے. مباہلے کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک آدمی حق پر ہے، ایک آدمی ناحق ہے. بحث ان کے درمیان ہوگی دلائل کی روشنی میں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو پھر حق باطل سے یہ کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ مباہلہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا. عیسائی لوگوں کو اللہ کے نبی نے اسی مباہلے کے لیے بلایا. تو عیسائیوں کا ایک ضعیف عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں مباہلہ کرنے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ بنی اسماعیل میں ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ محمد جو باتیں کہہ رہا ہے بالکل وہی باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ مباہلہ مت کرو. اگر تم لوگ مباہلہ کریں گے تو رہی صحیح عزت بھی جائے گی، تم کیا پوری تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. لہذا کیا کریں گے؟ یہ آیت مباہلے کی آیت جب اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنایا تو وہ لوگ کچھ وقت لیے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ نہیں، اب ہم آپ سے مباہلہ تو نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں. آپ کو ہم جزیہ عطا کر دیں گے، ٹیکس ادا کر دیں گے، آپ ہماری جان کی امان دے دو. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مباہلے میں یہ ہوتا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے. اتنی ہی بات. اب مسئلہ اللہ کے حوالے، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا فیصلہ کر دیں گے. چلیے، یہ بات تو قرآن میں تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی مباہلہ کرنے سے اللہ کا فیصلہ نازل ہوگا؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. بالکل، یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی پر ہے، یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی پر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی
ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے مباہلہ کیا تھا. کیا کہا تھا ثناء اللہ امرتسری نے؟ اے اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ غلام احمد قادیانی پر اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دیا. یہ موت کے دو واقعات ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا تھا، اسی طریقے سے اوندھے منہ بیت الخلاء میں گر گیا اور اس کو موت واقع ہو گئی. ایک دوسرا یہ کہا جاتا ہے یہ بیمار پڑ گیا تو اس کے منہ سے اجابتیں ہوتی تھیں. اللہ اکبر، اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوئی. ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو ثناء اللہ امرتسری کے بڑے گہرے دوست تھے، جب یہ مباہلہ ہو گیا تو وہ ہر وقت ثناء اللہ امرتسری کے حق میں اللہ سے دعا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اے اللہ میری عمر بھی تو ثناء اللہ امرتسری کو عطا فرما دے. سبحان اللہ. غلام احمد قادیانی کے مباہلے میں مرنے کے بعد 40 سال مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون کر دیا. یہ مباہلے کا زندہ معجزہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا تھا. سبحان اللہ. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.